بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اسلامیات کا چیپٹر 2 پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے حج۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زائرین خانہ کعبہ کی قلبی کیفیات۔ زائرین، زائر کی جمع ہے یعنی زیارت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں کی قلبی کیفیات یعنی ان کی دلی کیفیات۔ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، تو دل کی کیفیات کیسی ہوتی ہیں ان کی، یہ ایکسپلین کریں گے آج۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جی، یہاں پر لفظ آیا ہے حج کے مناسک۔ مناسک کا معنی ہوتا ہے ارکان، یعنی حج کے ارکان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور دو انسلی چادریں اوڑھ کر جو سلی ہوئی نہ ہو، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے، یعنی وہ خوشخبری یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اپنی نعمت کو مکمل کرنے کا ذکر کیا ہے کہ صورت میں اسلام کی صورت میں اسلام کو مکمل کر دیا۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں بہت ساری ہدایات دی تھیں، وہ یاد آتی ہیں اس کو۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا، یعنی مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیاں یاد آتی ہیں کہ کس طرح ان کو خواب آیا تھا اور اس میں اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کرنے کا حکم آیا تھا اور انہوں نے اس حکم کو بجا لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور مینڈا جو ہے وہ لایا گیا اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ سوچتا ہے جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ یعنی تمام ابراہیم علیہ السلام نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس کے مقابلے میں جو نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، یہ اگر قربان انسان کر دے تو اس کی حقیقت ہی کیا ہے۔ میرا تو مرنا جینا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی 163، 162 اور 163، 162، 163۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں اس کا، وبذالک امرت، اور یہی مجھے حکم ہوا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ مقام مینا میں وہ اس عزم کے ساتھ، جب ہم حج کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں تو مینا ایک جگہ ہے، وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مقام مینا میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنے ازلی دشمن، پرانے دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان، میرے اور میرے اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ وجد میں آ جاتی یعنی خوشی سے جھوم جاتی ہے۔ اللہ سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں اور اس میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو سعی کرنا کہتے ہیں، یہ چکر جو تیزی کے ساتھ لگاتے ہیں یہ سعی کرنا۔ تو طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے، یعنی اپنی حالت سے یہ کہتا ہے، زبان سے تو نہیں کہتا، گویا کہ اپنے حال، اس کا حال یہ بتاتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا۔
دوبارہ دیکھیے، اے اللہ تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو، اس ایمانی قوت کو، یعنی میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح اس کے لبوں تک آ جاتی ہے۔ اللہم استعملنی بسنت نبیک وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مضلات النفس۔ اللہم استعملنی بسنت نبیک، اے میرے اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کار بند رکھ، مجھے استعمال کر، مجھے کار بند رکھ۔ وتوفنی علی ملتہ، اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ واعذنی من مضلات النفس، اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما۔ ٹھیک ہے، تو آگے اس کے فوائد ہوں گے حج کے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔